گوجرا میں تھانہ سٹی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 3 منشیات فروشوں سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ اکاڑا میں فیصلہ آباد روڈ شوگر ول کے قریب کھڑے ٹرک میں رکشہ جا ٹکرایا، حادثے میں نوجوان موقع پر ہی جان بحق ہو گیا۔ اکاڑا پولیس کا جوئے کے اڈے چلانے والوں، انٹرنیٹ کیفے پر فحش مواد رکھنے والوں اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ یونین کونسل ہیڈمرالہ کے سابق ناظم مسلم لیگ نون ملک نصر اللہ عوان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ ان کے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کو موزہ محمود جویا قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ملتان ذکریہ ایکسپریس میں خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے میں 2 نامزد ملزمان اور 1 مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ وادی نیلم آزاد کشمیر میں گھر سے خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں ملی۔ ممکنہ طور پر خاتون کی جانب سے 3 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کیے جانے کا امکان ہے۔ نواب شاہ میں لیڈی ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے دوران زچگی خاتون جاں بحق ہو گئی۔ تفتیش شروع کی جائے گی، جبکہ پرائیویٹ میڈیکل سینٹر انتظامیہ اپنا موقف دینے کو تیار نہیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان شاہین میں ملازم گھر میں کھڑی گاڑی سے 1 کروڑ روپے سے زائد رقم لے کر فرار ہو گئے۔ مانسہرہ میں مسلم لیگ نون کے جلسے میں لیگی کارکنان پنڈال میں 2 شیر لے آئے۔ بہاول نگر میں ایک شخص نے بانجے کو رشتہ دینے سے انکار پر اپنی سالی پر تیز دھار آلے سے حملہ کر کے خودکشی کر لی۔ آئی جی سندھ کامران فضل کا کہنا ہے کہ بچی نمرہ قاسمی کو بازیاب کرا لیا، دوسری بچی دعا زہرا کو بازیاب کرانے کے لیے وقت درکار ہے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر ان کا گھر توڑنے کا الزام لگایا ہے۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ کراچی بھی پاکستان کا قدیمی شہر تھا اور یہ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ پھر اس شہر کی تیزی سے بڑھتی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ صدر ایوب نے 1958 میں راولپنڈی کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا اور شہر کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ اسی دوران عارضی طور پر پہلے اس سے موجود کوٹوہاری شہر راولپنڈی کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا
لہٰذا 1960 میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دی گئی۔ 1964 میں اسلام آباد کو پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ اس شہر کی طرز تعمیر زیادہ تر طریقہ یونانی پر مبنی ہے۔ اس کی تعمیر میں یونان کے معروف منصوبہ دان ایڈوکسیاڈز نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے تاریخی اور قابل دید مقامات میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں، دامنے کو اور چھتر باغ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے دور حکومت کی حسین جات حضرت امام بری کا مزار بھی ہے۔ حضرت مہر علی شاہ کا مزار جو کہ گورا شریف میں واقع ہے، اسلام آباد کی تاریخ میں اہم مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ اسلام آباد کی تہذیب و ثقافت وادی انڈس کی ثقافت اور پوٹوہاری سماج کا حسین امتزاج ہے۔ یہ آریہ خاندان کا وسط ایشیا میں پہلا مسکن تصور کیا جاتا تھا۔ پھر ان کی یہ تہذیب و ثقافت 18ویں صدی میں مزید ترقی کرتی چلی گئی۔ بہت سارے عظیم جنگی خاندان جن میں سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور، احمد شاہ درانی اور دیگر لشکر کشوں نے اسلام آباد کو کوریڈور یعنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ جدید اسلام آباد قدیم سید کوہی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے، جہاں انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ اس طرح یہاں بر صغیر کے تقریباً تمام علاقوں کی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے اب پاکستان کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ایک قومی اور عالمی مارکیٹ کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی تعمیرات میں جدت آتی گئی اور اس خوبصورت شہر کو کئی تاریخی اور سرکاری عمارتوں سے نواز دیا گیا۔ اس شہر کے مشرقی جانب مرگی دلکش پہاڑیاں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے تفریح کا سماں پیش کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام آباد کو بہت مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ یہاں پر سرکاری عمارتوں میں پاکستان ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، نیشنل اسمبلی، نیشنل یونیورسٹی، سپریم کورٹ اور دیگر کئی عمارتیں شامل ہیں۔ اس شہر کے نزدیک معروف قدیمی اور تاریخی شہر ٹیکسلا بھی واقع ہے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل سٹی شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد شہر کا رقبہ 120 مربع کلومیٹر اور دیہاتی رقبہ 466 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی منفرد فضائیہ کی جس کے مستقبل کا تعین خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، جس کے کردار کو حضرت اقبال نے شاہین سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد مارشل اظہر خان جیسے بے لوث لیڈر نے رکھی، جن کی ولولہ خیز قیادت میں پاک فضائیہ 50 کی دہائی میں بین الاقوامی قوت بن کر سامنے آئی۔ 1965 کی جنگ میں مارشل نور خان کی سربراہی میں پاک فضائیہ نے اپنے سے 3 گنا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قوم کے امنگوں کی ترجمان بنتے رہے۔ 1971 میں بھی برے حالات کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرت اور ولولہ کی داستان رقم کی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور فورس بن کر ابھری۔ 80 کی دہائی میں طاقت کے نشے سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ پھر قوم کا سرمایہ بن کر ابھرا۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کسی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے۔
چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل، پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت سے دشمن کو ہمیشہ مات ہی ملی ہے۔ دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوا بازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ نے ضرب عزم میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی، چاہے وہ شرپسندوں کا کمان اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحوں کا ٹھکانہ، زیر زمین بنگر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عزم کے موقع پر پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کی ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو بتا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں ایم عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہیں۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ گوجرا میں تھانہ سٹی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 3 منشیات فروشوں سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں شراب، اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان میں سنی، سرور، ساحل اور شیراز شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ اکاڑا میں فیصلہ آباد روڈ شوگر مل کے قریب رکشہ ٹرک سے جا ٹکرایا۔ حادثے میں نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو کے اہلکاروں نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اکاڑا میں پولیس نے جوئے کے اڈے چلانے والوں، فحش ویڈیوز انٹرنیٹ پر رکھنے والوں اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے کہا ہے کہ ذاتی مالی مفاد کی خاطر متعدد گھرانوں کی تباہی کا باعث بننے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ منشیات فروشی اور جوئے کے اڈے سماجی برائیوں میں اضافے کا موجب بنتے ہیں، جن کے خلاف ضلع بھر میں کریک ڈاؤن ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ معاشرے میں کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے گناؤنا کاروبار کرتے ہیں۔ سادہ لوگ نوجوانوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ کسی خاندان کا فرد منشیات کا عادی ہو جائے، اس کے خاندان کے تمام افراد کو سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فحش مواد کی فراہمی کے بعض نیٹ کیفے کے مالکان ہماری نوجوان نسل کو بے رہنمائی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یونین کونسل ہیڈ مرالہ کے سابق ناظم مسلم لیگ نون ملک نصر اللہ اوان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کو موضع محمود جویا قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ سابق ناظم یوسی ہیڈ مرالہ ملک نصر اللہ اوان مرحوم جو کہ ہیڈ مرالہ اور سیالکوٹ کی سیاسی اور سماجی شخصیت ملک سلمان نصر اللہ اوان اور ملک بلال نصر اللہ اوان کے والد محترم تھے، جبکہ مرحوم کی نماز جنازہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے رانا عبدالستار، سابق ایم این اے آزاد جموں کشمیر مسلم لیگ نون چودھری محمد اسحاق، سابق صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک اشرف اوان، سابق ناظم یونین کونسل موگڑ سمیت ہیڈ مرالہ اور سیالکوٹ کی دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ وکلاء، ٹریفک پولیس، سیالکوٹ کے اہلکاروں اور میڈیا نمائندگان اور اہل علاقہ کی معزز شخصیت نے بھی شرکت کی۔ نماز جنازہ میں ادائیگی کے بعد مرحوم کو ان کے آبائی قبرستان محمود جویا میں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر مرحوم ملک نصر اللہ اوان کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی، جبکہ ملک نصر اللہ اوان مرحوم کے فرزند ملک سلمان نصر اللہ اوان، ملک بلال نصر اللہ اوان اور دیگر عزیز و اقارب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ کہا کہ ملک نصر اللہ اوان مرحوم نے اپنی زندگی میں جو عوامی خدمات سر انجام دی ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
ملتان ذکریہ ایکسپریس میں خاتون کے ساتھ زیادتی میں 2 ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک مشکوک شخص کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈی ایس ریلوے نے مقدمے میں 2 نامزد ملزمان اور ایک مشکوک شخص کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار 2 ملزمان کا تعلق ملتان اور ایک کا تعلق شورٹ کوٹ سے ہے۔ ڈی ایس ریلوے حماد رضا کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کو کراچی ریلوے پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہیں۔ واقعے میں ٹرین کے 4 سیکیورٹی گارڈز بھی پولیس تحویل میں ہیں۔ ریلوے پولیس نے ذکریہ ایکسپریس میں خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعے پر 4 سیکیورٹی گارڈز کو حراست میں لینے کی بھی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 4 سیکیورٹی گارڈز نجی کمپنی کے ملازم ہیں۔ واضح رہے کہ ذکریہ ایکسپریس میں خاتون سے ٹرین عملے کی زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں خاتون کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہوئی ہے۔ وادی نیلم آزاد کشمیر میں گھر سے ایک خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق خاتون اور 3 بچوں کی موت کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی، تاہم لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق خاتون کا شوہر روزگار کے سلسلے میں راولپنڈی میں مقیم ہے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر خاتون کی جانب سے 3 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ نواب شاہ میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کی وجہ سے خاتون دوران زچگی ہی دم توڑ گئی۔ پولیس کے مطابق گاؤں کرم علی جمالی کی رہائشی خاتون کو زچگی کے لیے سٹ میل روڈ پر ایک نجی میڈیکل سینٹر میں لایا گیا، جہاں دوران زچگی خاتون جاں بحق ہو گئی۔ متوفیہ کے شوہر کا کہنا ہے کہ دوران زچگی زیادہ خون بہا جانے کے باعث حالت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد میڈیکل سینٹر کی انتظامیہ نے مریضہ کو پیپلز میڈیکل اسپتال PMC لے جانے کا کہا، تاہم PMC پہنچنے پر ڈاکٹروں نے بتایا کہ خاتون پہلے ہی جاں بحق ہو چکی ہے۔ دوسری جانب جاں بحق خاتون کے پرسان اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ ادھر SHO B سیکشن تھانہ کا کہنا ہے کہ رپورٹ درج ہونے کے بعد تفتیش شروع ہو جائے گی، جبکہ پرائیویٹ میڈیکل سینٹر انتظامیہ اپنا موقف دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان شہین میں ملازم مبینہ طور پر کھڑی گاڑی سے 1 کروڑ روپے سے زائد رقم لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق چوری کا واقعہ 25 مئی کو پیش آیا، جس سے مقدمہ اب درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گھر کے مالک نے اپنے بیان میں کہا کہ گاڑی میں 1 کروڑ 15 لاکھ روپے بیگ میں رکھے تھے۔ دوسری جانب واقعے کی CCTV فوٹیجز نیوز آئی نے حاصل کر لی، جس میں ملازمہ کو گاڑی سے بیگ نکالتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مانسہرہ میں مسلم لیگ نون کے جلسے میں کارکنان 2 شیر لے آئے۔ جلسے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد سے قبل لیگی کارکنوں کی جانب سے 2 شیروں کو پنڈال میں لایا گیا۔ اس موقع پر انتظامیہ کی مداخلت پر 1 شیر کو واپس بھجوا دیا گیا۔ دوسرا شیر پنڈال میں عوام کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ بہاول نگر میں ایک شخص نے بانجھے کو رشتہ دینے سے انکار پر سالی پر تیز دھار آلے سے حملہ کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق فقیر والی میں بہنوئی نے چھریوں کے وار کر کے سالی کو زخمی کیا۔ سالی کو زخمی کرنے کے بعد ملزم نے زہریلی چیز کھا کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر فقیر والی منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمی لڑکی کو بہاولپور وکٹوریہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزم سالی کی شادی اپنے بانجے سے کروانا چاہتا تھا اور اسے رشتہ نہ دینے کا رنج تھا۔ مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بانگا منڈی میں شوہر نے تشدد کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم بیوی کو زخمی حالت میں اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ خاتون اسپتال میں ہی دم توڑ گئے۔ IG سندھ کامران فضل کا کہنا ہے کہ نمرا کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ دوسری بچی دعا زہرا کو بازیاب کرانے کے لیے وقت لیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا اور نمرا قاضمی کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت کے بعد IG سندھ کامران فضل نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم اپنی کوششیں مزید بڑھائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن کے معاملات نہ پوچھیں، چھاپے مارے ہیں۔ IG سندھ نے بتایا کہ 3-4 صوبوں میں چھاپے مارے ہیں۔ واضح رہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں آج بھی دعا زہرا کو پیش نہ کیا جا سکا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ دعا زہرا مانسہرہ میں ہے، جس پر عدالت نے IG سندھ کو شوکاز جاری کر دیا۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا کہ کچھ دیر بعد حکم نامہ جاری کریں گے۔ جمعے تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں۔ بچی کو بازیاب کرا لیں گے تو IG سندھ کو جاری شوکاز واپس لیے ہوں گے۔
اور رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر ان کا گھر توڑنے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ عامر لیاقت حسین نے اپنے سلسلہ اوار ٹویٹس میں عمران خان کو کوستے ہوئے کہا کہ جس طرح میرا گھر اجاڑا ہے بشرا بیگم تمہیں جلد چھوڑ چلے۔ انہوں نے کہا کہ جی چاہتا ہے ثبوت عدالت میں دوں پر لحاظ ہے اس وقت کا جو تمہارے ساتھ گزارا۔ رکن قومی اسمبلی نے کہا کہ عمران اور عامر میں یہی فرق ہے، عمران بدلہ لیتا ہے، عامر معمار ہے، تعمیر کو خدا پہ چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایک ثبوت اکٹھا کیا ہے مگر مجھے عدالتوں سے کوئی امید نہیں سوائے اس عدالت کے جہاں فیصلہ سنایا جاتا ہے، ثبوت نہیں مانگے جاتے۔ واضح ہے کہ عامر لیاقت حسین کی جانب سے پہلے بھی عمران خان پر یہ الزامات عائد کیے جا چکے ہیں کہ انہوں نے ان کا گھر اجاڑا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوزا۔ اللہ حافظ۔